हेलो एंड फ़ख़र राज़ी टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़ख़र यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं इस वक़्त मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे, एक बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट चल रहा है इंडिया के अंदर। वैसे तो बहुत सारे इवेंट्स चल और भी रहे होंगे, चलते भी रहते हैं। लेकिन ये वाला इसकी एक अलग से इम्पोर्टेंस है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अंबानी फैमिली जो है इंडिया की, अ, जिसे कहते हैं दुनिया के रिचेस्ट लोगों में उनका शुमार होता है। पहले उनकी बेटी की शादी थी, अब से 1-2 साल पहले, अब उनके बेटे की शादी है। उसपे भी कहते हैं कि पता नहीं 500 के 600 जो प्राइवेट जेट्स हैं, वो आए थे। और अब जो उनके साहिबज़ादे हैं, उनके बेटे हैं, उसकी शादी पे भी दुनिया भर के जो बड़े-बड़े नाम हैं, मार्क ज़ुकरबर्ग है, राधिका है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उन्होंने आना है। ट्रम्प की वाइफ़ है, ट्रम्प की बेटी है। इन सारे लोगों ने पार्टिसिपेट करना है, बॉलीवुड के लोग, हॉलीवुड के लोग। कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, लेकिन इसके ऊपर खर्चा कितना आ रहा है, शायद आप सोच नहीं सकते। हाँ, वाक़ई में उनके पास पैसा है, शायद सवा अरब, मतलब 125 अरब डॉलर से ज़्यादा उनकी जो वेल्थ है, वो उनके पास मौजूद है। तो इसमें वो 50 करोड़ डॉलर स्पेंड कर रहे हैं इस शादी पे। ख़ैर, मैं क्यों ये टॉपिक मैंने उठाया, मैं आपको बताऊँगा। हमने हर जगह पाकिस्तान के लिए कुछ न कुछ ढूँढना होता है, तो मैं अंबानी साहब से रिक्वेस्ट भी करूँगा, पता नहीं उसमें से अगर कुछ पैसे बचे हों, तो लेकिन डिटेल जब जाएँगे वीडियो के तो उसमें आपको बताऊँगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ अंबानी साहब से और बाकी जो लोग हैं। ख़ैर, डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात क्या हो रही है? बात हो रही है कि अनंत अंबानी की शादी है और मुकेश अंबानी के बेटे हैं ये। दुनिया के टॉप 5 रिचेस्ट लोगों में इनका नाम आता है और इंडिया के और एशिया के तो ख़ैर नंबर 1 पे ये होते हैं, दुनिया में भी ये नंबर 1 और नंबर 2 आ चुके हैं। अच्छा, उनके बेटे की शादी है, दुनिया भर से बड़े-बड़े जो सिंगर्स हैं, बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको यानी मिलियन ऑफ पाउंड्स वो दे रहे हैं। यूके से जो लोग आ रहे हैं और वो परफ़ॉर्म करेंगे वहाँ पर। अच्छा, मैंने जब ये देखा 50 करोड़ डॉलर, इस वक़्त हम 1 अरब डॉलर के लिए मतलब हम काफ़ी तगोदो करते हैं आईएमएफ से। तो मैंने कहा अंबानी साहब को लगे हाथों ज़रा एक छोटा-सा मशवरा भी दे जाऊँ। मानेंगे तो नहीं ना, वो देखेंगे, लेकिन फिर भी कोशिश तो की जा सकती है ना, कोशिश में क्या हर्ज है? कि अगर अंबानी साहब ये 50 करोड़ डॉलर्स के साथ एक 50 और मिला लें और अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को दे दें, तो यकीन करें पूरी ज़िंदगी के लिए ना 25 करोड़ लोगों की दुआएँ फॉरएवर चलती रहेंगी। वैसे तो कह रहे पता नहीं कितने हज़ार लोगों को उन्होंने मुख्तलिफ गाँवों में खाना खिलाया और वो खिलाते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि वो पहले नहीं वो खिला रहे होंगे। लेकिन हम एक मासूमाना मशवरा था, रिक्वेस्ट थी कि अगर ऐसा हो जाता है, तो अनंत अंबानी साहब की शादी तो कहते हैं 2 बंदे भी बैठ गए तो भई अंबानी साहब का बेटा है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये इवेंट इतना बड़ा करे या ना करे, वो कोई मैटर नहीं करता। उसकी वजह ये है कि दुनिया को पता है कि उनके पास कितनी दौलत है, कितना पैसा है, कितने कारोबार हैं, वो कर सकते हैं। अच्छा, हम अक्सर बात करते हैं, कोई लोग कहते हैं जी फ़िज़ूल खर्ची है। हो सकता है कि आप कह सकते हो, लेकिन उनके लेवल के ये पैसे जब हम ये देखते हैं कि वो कहते हैं कि यार मेरी एक ही बेटी है, एक ही बेटा है और उसकी शादी हुई है, इसकी होनी है और इतनी सारी वेल्थ है, मैंने क्या करनी है? तो उसमें से 50 करोड़ डॉलर वैसे तो मतलब इट्स अ ह्यूज अमाउंट। हम 50 करोड़ 60 करोड़ डॉलर आईएमएफ से ना लोन पकड़ते हैं या वर्ल्ड बैंक से। वो अकेले शादी पे ये पैसा लगा रहे हैं। तो अमाउंट तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट, दुनिया में कहीं पे भी आप बताएँ इसको, तो कोई ये नहीं कहेगा नहीं, नहीं ये तो बड़ी मामूली सी अमाउंट है। बहुत बड़ा पैसा है, बहुत बड़ा पैसा है। इंडिया में हो तब भी बहुत बड़ा पैसा है, पाकिस्तान में तो खैर बहुत ही बड़ा है और बाकी दुनिया में भी अगर आप किसी को कहते हैं तो ये थोड़े पैसे नहीं है, 500 मिलियन डॉलर्स तकरीबन ये खर्च कर रहे हैं। अच्छा, वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, अब उनकी यानी अगर उनके पैसों का हिसाब-किताब लगाया जाए, तो पाकिस्तान जितना टोटल बजट पाकिस्तान का होता है,
تو آپ یقین کریں کہ اس سے زیادہ پیسہ اکیلے اس گروپ کے پاس موجود ہے، اسی طرح ٹاٹا کے پاس، اسی طرح اڈانی گروپ ہے، اور پتہ نہیں سینکڑوں ہزاروں گروپ ہیں جس میں وہ مطلب جن کے پاس اتنا پیسہ۔ اچھا، مارک زکربرگ فیس بک کے آنر ہیں، اس کے علاوہ گوگل اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کا یوٹیوب اور مختلف جو بڑے بڑے آرگنائزیشن ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ، ان کے جو آنرز ہیں وہ یہاں پہ آ رہے ہیں، بلکہ کچھ آ چکے ہیں اور مزید نے آنا ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی بھی اس چیز کو مس نہیں کرنا چاہتا۔ کہتے ہیں بھائی امبانی صاحب کے بیٹے کی شادی ہے، امبانی سے گروپ سے کہیں نہ کہیں ہر کوئی دنیا بھر میں جڑا ہوا ہے، تو وہ اس ٹھیک ہے پیسہ تو خرچ کریں، لیکن اٹس لائک این انویسٹمنٹ۔ وہ جو یہ پیسہ لگا رہے ہیں تو اٹس لائک این انویسٹمنٹ، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ لوگ آئیں گے، ان کے ساتھ آ، یہ میں نہیں کہتا کہ کوئی کاروباری ٹرپ پہ آ رہے ہیں، لازمی سی بات ہے شادی ہے تو شادی میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی کاروباری جو لوگ ہوتے ہیں، بزنس کمیونٹی جو ہوتی ہے، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کہیں پہ بھی ملتے ہیں تو بزنس کی بات وہ لازمی کرتے ہیں۔ اور یہ ہے بھی گجرات کے، اور گجرات کی کاروباری تو دنیا بھر میں مشہور ہے، تو اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ اس حوالے سے کوئی بات نہ ہو۔ تو اس کو وہ ایک تو یہ ہے کہ بھائی وہ لوگ اگر لیٹ سپوز انڈیا فار ایگزامپل نہیں آئے، وہ انڈیا آئیں گے، انڈیا میں اس شادی کو اٹینڈ کریں گے، اس کے ان کے کلچر کو دیکھیں گے، ان کی چیزوں کو دیکھیں گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو پتہ بھی ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ امبانی صاحب کے انویٹیشن پہ آ رہے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ ہو از امبانی، وہ کوئی معمولی مطلب چیز نہیں، بڑی توپ چیز ہے دنیا میں، تو وہ تو آ رہے ہیں، لیکن آپ کا اس کے ساتھ یعنی اس 50 کروڑ سے ہو سکتا ہے $50 بلین کا آپ بزنس بھی جنریٹ کریں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اپنے ملک کا سافٹ امیج کہاں سے کہاں لے کے جا رہے ہیں، یعنی اور کتنا اوپر آپ لے کے جا رہے ہیں، یہ بھی ایک وہ ہے جو ٹھیک ہے۔ مطلب دو اسکول آف تھاٹ ہے، کہتے ہیں کہ یار اتنا پیسہ امبانی صاحب کو کیا کرنا تھا، مطلب کم پیسوں میں کر سکتے تھے، اتنی بڑی دولت ہے کسی اور چیز پہ کر لیتے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے، مطلب یہ میری ذاتی وہ تو ان کی سوچ اپنی ہوگی، کیونکہ پیسہ ان کا ہے، خرچ بھی انہوں نے کرنا، کمایا بھی انہوں نے، لیکن ایک چیز ہو سکتی ہے کہ انہوں نے جو میں سیکنڈ اسکول آف تھاٹ کو کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے اس کو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی کاروبار کریں، بیٹے کی شادی ہے ان کی، لیکن میں نے کہا نا کہ جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں دے تھنک اباؤٹ مطلب دیس ٹائپ آف تھنگس جو ہے وہ سوچتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ اب آپ یہ سوچیں کہ میں نے بولا کہ اگر $1 ارب یہ ہو جاتے ہیں تو یہ اتنا پیسہ ہے جتنا کہ پاکستان لون پکڑتا ہے۔ اب مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ہم تو یہی امبانی صاحب کو بتا سکتے ہیں کہ خیر انہوں نے کر بھی لیا ہوگا، اتنے لوگوں کو بلایا تو ان کو پیمنٹس بھی گئی ہوں گی، لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ یار دیکھو کہ پاکستان جتنا لون پکڑ رہا وہ ایک شادی پہ اس کے آدھے پیسے یا اس جتنے بھی، کیونکہ 50 کروڑ، 40 کروڑ، 70 کروڑ اس طرح کے ڈالر میں ہم لیتے ہیں، مطلب 500 ملین، 700 ملین، 600 ملین، $400 ملین ہم لون پکڑتے ہیں۔ یعنی ایک طرف کیا چیز یہاں پہ بتانے کا مطلب کیا ہے؟ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف پورا ملک ہے اور ایک طرف ایک گروپ آف کمپنیز ہیں، لیکن انہوں نے اس کو اتنا اسٹیبلش کیا ہے، اتنا مضبوط کیا ہے کہ ہماری اور آپ کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جاتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے اس سارے سسٹم کے اوپر کام کیا اور وہ کر رہے ہیں، اور وہ دنیا بھر کے وہ بزنس کمیونٹی کو لے کے آ رہے ہیں جو شاید ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ یار وہ یہاں پہ آئیں گے اور یہاں پہ وہ بزنس کریں گے اور یا اس طرح کی کچھ چیزیں کریں گے، لیکن ان کے لیے بڑی یہ ایک معمول کی بات ہو گئی ہے، اور ان لوگوں کے لیے ایک پراؤڈ کی بات ہو کہ ہمیں جی انہوں نے بلایا اور ہم وہاں پہ جا رہے ہیں، ہم وہاں مزید بزنس کمیونٹی سے ملیں گے ہماری، اور صرف یہ نہیں کہ وہ آئیں گے اور شادی اٹینڈ کریں گے اور اگلے 2 گھنٹے میں نکل جائیں گے، ان کی بہت ساری میٹنگز اور بہت ساری چیزیں لائن اپ ہوں گی، بہت ساری ملاقاتیں لائن اپ ہوں گی، بزنس کی باتیں لائن اپ ہوں گی، تو یعنی سوچ کی بات ہے، سوچ کی بات ہے کہ ہماری سوچ اور ان کی سوچ میں ڈفرینس ہے، اور اس ڈفرینس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہمیں پھر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر اب ہمارے یہاں بھی اس طرح کی سوچ پروان چڑھے، میں یہ نہیں کہتا کہ $50 کروڑ کو شادی پہ خرچ کرے، نہ کرے، لیکن اگر وہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے ہو تو شاید
ہو سکتے ہیں، پاسبل ہے، کوئی ناممکن نہیں ہے اور بڑے آرام سے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ایک طرف تو انڈیا بھئی ہر جگہ پہ یعنی آپ اگر انگلش میڈیا کو جیسے وہ کریں گے ویسے تو ہندی اردو میں بھی ہے، لیکن اگر آپ وہ کرتے ہیں جیسے ہی سرچ کرتے ہیں کہ امبانی جو ہے سن ورڈنگ، تو آپ کو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی دنیا کا نیوز پیپر ہو، نیوز ویب سائٹ ہو، نیوز چینل ہو، جن کی ویب سائٹ پہ یہ والی سٹوری نہ لگی ہو۔ کیوں؟ ایک تو یہ کہ بہت سارا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، ایک دوسری یہ کہ وہ دنیا کے ریچسٹ لوگوں میں سے ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دنیا کے جو بڑے بڑے جائنٹس ہیں گیگانٹکس، ان کے سی اوز یا ان کے جو آنرز ہیں وہ وہاں پہ پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں یکجا ہو کے میں یہ نہیں سمجھتا کہ امبانی صاحب اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے اور اٹھانا چاہیے بھی۔ آ، اگر آپ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو لازمی سی بات ہے مائنڈ میں کوئی نہ کوئی سوچ ہوگی، اور دوسری بات وہ کہیں گے بھائی میرے اور دوسرے لوگوں میں پھر فرق کیا ہے؟ یہ بھی ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں۔ خیر اینی وے ایک لائٹر نوٹ پہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی ایک دفعہ پھر کر لیتا ہوں کہ امبانی صاحب اگر تھوڑا سا پیسے اس کے ساتھ اور ہو جائے یا یہ بھی ہو جائیں تو ہم آپ کو ساری زندگی کے لیے دعائیں تو دیتے رہیں گے۔ پیسے تو نہ مانگے آپ، لیکن دعاؤں میں اگر کام چلانا ہے تو وہ چل سکتا ہے۔ خیر اینی وے ایک بڑی امپورٹنٹ نیوز اپڈیٹ تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے۔